ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. آج کے اس خطبہ نماز جمعہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حضار محترم کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور تقوی الہی وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے کہ ہم جس کے ذریعے سے اہل بیت سے قریب ہو سکتے ہیں، انبیاء سے قریب ہو سکتے ہیں، اولیاء سے قریب ہو سکتے ہیں، فرشتوں سے قربت حاصل کر سکتے ہیں، اور آخر میں سب سے عظیم مرتبہ جو ہے وہ اللہ سے قربت حاصل ہونے کا ہے. اس لیے کہ ہماری تمام عبادات، ہر عبادت میں نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت. اللہ کی قربت کب حاصل ہوگی؟ جب تقوی الہی ہوگا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر اگر ہے تو انسان پھر کسی سے ڈرے گا بھی نہیں. اگر خوف خدا ہے تو غلط کام ہی نہیں کرے گا. جب غلط کام نہیں کرے گا تو پھر ڈرے گا نہیں. اگر بغیر ٹکٹ کے کوئی مسافر ٹرین میں ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں ٹی ٹی آ نہ جائے، پکڑ نہ لے. لیکن جس کے اعمال صحیح ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا ہے، جو اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے، نہ تو موت سے ڈرتا ہے نہ تو کسی اور عام انسان سے. چونکہ گزشتہ ہفتے شہادت سید کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. لہذا شہزادی کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں آپ فرماتی ہیں الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا. الزم رجلہا، شہزادی فرما رہی ہیں کہ اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ لو. فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ اگر ماں جو ہے خود گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، احکام دین کو انجام نہیں دیتی ہے، خود حجاب نہیں کرتی ہے، خود مذہب پر عمل نہیں کرتی ہے، تو کیا اس ماں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے؟ نہیں ہے. یہ کیوں حدیث کی وضاحت یہی ہے کہ جب وہ ماں تربیت یافتہ ہوگی، جب وہ ماں جو ہے متقی و پرہیزگار ہوگی، جب ماں احکام الہی کی پابندی کرتی ہوگی تو بچے بھی کریں گے. ماں قرآن لے کے بیٹھ جائے گی تو بچے بھی پڑھیں گے. معلوم ماں نے کبھی کتاب اٹھایا ہی نہیں، بس کھانا پکایا یا جو اور کام کیا، بیڑی بنایا، کیا کیا جو بھی کام جس علاقے میں ہے وہی کام کیا اور کھانا پکایا. تو اگر ماں صرف اتنا کرتی ہے تو پھر بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے لیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. شہزادی نے یہ نہیں کہ صرف گھر کا کام ہی کیا، نہیں، بلکہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سید المرسلین، خاتم النبین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا ہے. شہزادی نے بچپنا ہے، بہت سے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں. 6 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، پیغمبر کو لوگ ستا رہے ہیں، وہ جھڑی لا کے ڈال دے رہے ہیں، شہزادی جا کے صاف کرتی ہیں. یعنی شہزادی کو ام ابیہا جو رسول نے کہا، اسی لیے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے. ایک نسبت یہ بھی ہے کہ شہزادی نے، یعنی شہزادی کی زندگی نمونہ عمل کیسے بنے گی؟ اس طریقے سے کہ صرف عورت کا کام گھر میں کھانا پکانا اور جو ہے کچھ 4 پیسے کما لینا، کچھ بنا لینا، یہ نہیں ہے، بلکہ سماج میں بھی اس کا رول ہے. شہزادی نے رول پیش کیا ہے، پیغمبر کا دفاع کیا ہے اپنے بچپن میں ہی. اور جس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق خلافت کو غصب کر لیا امت نے، تو اس وقت بھی شہزادی نے دفاع کیا، آ کر کے خطبہ دیا. مہاجرین و انصار کے گھروں پر جاتی تھی، جا کے کہتی تھی کیا تم غدیر بھول گئے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام جوانب پر ہم غور و فکر کریں. یعنی ماں کے پیر سے جو شہزادی پر سمجھا رہی ہیں
الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا، ماں کے پیروں کو پکڑ لو اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب ماں خود خطا کار ہے، خود گنہگار ہے، خود نماز نہیں پڑھتی ہے اور اس کے پیر کو پکڑ لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان، عقیدہ، پھر اس کے بعد عمل۔ جس کے پاس خود عمل نہیں ہوگا وہ تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ تربیت کے لیے پہلے میں خود جھوٹ نہ بولوں تب آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولیے، پہلے میں غیبت نہ کروں تب آپ سے کہہ سکتا ہوں غیبت نہ کیجیے، پہلے میں شراب نہ پیوں تب آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مت پیو، پہلے میں جوا نہ کھیلوں تب کہہ سکتا ہوں کہ نہ کھیلو۔ لہٰذا جو ہے معصومین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اور اس دوشنبے کو مادر جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، جناب ام البنین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ بیوی وہ شہزادی ہیں جن کا مقام، جن کا منزلت، جن کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ خود مولائے کائنات نے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، مولائے کائنات نے خود خواہش کیا اپنے بھائی عقیل سے کہ ایسے گھر میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں جو بہادر گھرانہ ہو۔ لہٰذا آپ کا جو آپ کے والد حزام ہیں، جن کا نام بہت ہی خاندان شجاع خاندان ہے، بہت ہی بہادر خاندان ہے، اور جناب فاطمہ بنت جناب ام البنین کی جن کا نام تو فاطمہ ہے، آپ کا نام فاطمہ ہے پہلے سے ہی، بچپن سے ہی، لیکن کنیت دو طرح کی ہوتی تھی عربوں میں۔ کچھ کنیت رکھی جاتی تھی، مثلا جس کے 4 بچے ہو گئے، 3 سے زیادہ جس کے ہو گئے، اس کو ام البنین کہتے تھے۔ لیکن جناب ام البنین کا ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد اور جناب عباس اور ان کے 3 بھائی جو ہیں ان کی ولادت کے بعد ان کو ام البنین کہا گیا، نہیں، بچپن سے ہی ان کا نام ام البنین تھا، اور جو ان کی کنیت تھی اسی کے مطابق اللہ نے اولاد بھی عطا کیا۔ اور جناب ام البنین کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ وہ جب مولا کے گھر میں آئیں تو یہ کہا کہ مولا آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا کریں بلکہ مجھے ام البنین کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نام اگر آپ فاطمہ لیں گے تو امام حسن و امام حسین کو اپنی ماں یاد آ جائے گی۔ اتنا زیادہ خیال، اور آپ نے پوری کوشش کیا کہ مولا علی کے بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال بہت ہی جافشانی کے ساتھ انہوں نے انجام دیا۔ اور جناب ام البنین کا خاندان جو کہ شرافت، شہامت، مردانگی، مہمان نوازی، دلاوری، بہادری میں بہت ہی مشہور خاندان تھا، لہٰذا ان کی شہادت کے سلسلے میں انشاءاللہ مجلس بھی منعقد ہوگی۔ اور ہماری پہچان ہی یہ ہے، ہماری خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غم منائیں۔ اور ایک عظیم سانحہ جو پیش آیا اسی منگل کو نرسی پور میں مولانا وسیم حیدر صاحب کا جو کہ انتقال ہو گیا، جنہوں نے ایک عظیم خدمت انجام دیا کرناٹک کے اندر۔ 1974 میں وہ آئے یہاں کرناٹک میں، اور تقریباً 45-46 سال انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک، جوانی سے لے کر کے، مذہب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج میں انہوں نے گزارے۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ مساجد، مختلف گاؤں میں عزا خانے، غربا کے لیے مکانات، لوگوں کے لیے جہاں تک ان کی توان میں تھا انہوں نے یہ عظیم خدمت انجام دیا ہے۔ اور ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے مجالس عزا کا منعقد کرنا ایصال ثواب کے لیے یہ ان کی تکریم کا سبب بنے گا، لہذا ضروری ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ احکام شریعت میں ایک حکم ہے قرض کے بارے میں، قرض لینا، قرض دینا۔ قرض کے بارے میں آیتیں بہت ہیں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسنا دے؟ کس کو قرض الحسنہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو قرض کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی شخص کسی کو ضرورت ہے، اس کو قرض پیسہ دے رہا ہے تو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے۔ یعنی اگر آپ کسی بندے مومن کو قرض دے رہے ہیں
قرض کون دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. لے گا کون؟ جس کے پاس نہیں ہوگا. البتہ قرض لینے کے لیے ائمہ معصومین نے اکراہ کا اعلان کیا ہے، یعنی مکروہ ہے، کوشش کرنا چاہیے نہیں لے، لیکن قرض دینے کے بارے میں بات چل رہی ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، خدا بند عالم اس کو کئی گنا کر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ عظیم، اس کی مال میں، اس کی دولت کو اللہ بڑھا دے گا، اور اس قرض دینے والے کے لیے اس کے ساتھ اجر عظیم بھی ہے، بڑا اجر اللہ عطا کرنے والا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 تھی. ایک آیت اور پڑھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا کا مطلب ایک قرض یہ ہوا جو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کسی کو پیسہ دیا پھر کہہ رہے بڑھا کے دینا، اس میں سے لون ہے، وہ صحیح نہیں ہے بڑھا کے لینا، بلکہ کسی کو ایسے ہی دینا ہے. آپ کے پاس ہے قرضہ، اسی کو دے دیا. کسی مومن کو ضرورت ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لہٰذا یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے، جس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا دے، یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، یعنی اس کی دولت کو اللہ بڑھا دے گا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ وہ ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ ہی ہے جو رزق کو کم کر دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. لہذا ضروری ہے کہ سماج کے اندر، جو کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، جب سے یہ بینک آ گئے، بینک نے اس ثواب سے لوگوں کو محروم کر دیا. لوگ ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں بینک تو اتنا دے رہا ہے، بینک کتنا دے رہا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، وہ کہہ رہا ہے ہم کئی گنا بڑھا دیں گے. اور اگر قرآن کی کسی آیت پہ انسان ایک آیت پہ بھی شک کرے، یقین نہ کرے، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا البتہ قرض کے لیے ایسے ہی نہیں ہے، اس میں شرائط ہے ثواب کے لیے. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے. دوسری شرط ہے رضایت کے ساتھ ہو، کامل رضایت، ایسا نہیں کسی دباؤ کی وجہ سے قرض دے دے. تیسری شرط یہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کئی گنا بڑھا دیں گے، ہر پیسے کو نہیں، وہ پیسہ جو حلال پیسہ ہو وہ قرض میں دیں گے تب بڑھے گا، ورنہ جو ہے حرام پیسے کی کوئی ویلو اسلام میں نہیں. اہم نقطہ جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، ضروری ہے، قرض دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس پہ کہ قرض کو لکھا جانا چاہیے. لکھا جائے، وقت معین ہونا چاہیے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 10 سال، کتنے دن میں واپس دینا ہے وہ بھی معین ہونا چاہیے. یہ اہم شرط ہے یہ، ورنہ بعد میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. البتہ آیت آگے یہ کہتی ہے کہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو اس کو چھوٹ دو، اس کو موقع دو، نہیں دے پاتا ہے تو آپ کو ثواب اس کا ملے گا. اس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام فرما رہے ہیں، اغتنم من استقرضک فی حال غناک، غنیمت سمجھو، من تقرضکن فی حال غناک، کہ تم کسی کو قرضہ دو جبکہ تم غنی ہو. قرضہ کون دے گا کسی کو؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کیا دے گا؟ وہ تو لینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے. امام علیہ السلام فرما رہا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، کسی کو قرض دے سکتے ہو، اور قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے اس سے جو کسی غریب کو ایسے ہی آدمی دے دیتا ہے. یہ روایات کی روشنی میں یہاں پر مولا فرما رہے ہیں، لِيَجْعَلَكَ قَضَاؤُكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ، تاکہ یہ جو تم نے قرض دیا ہے، جب تمہارے پاس پیسہ تھا، یہ تمہیں کام آ جائے. کہاں؟ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمٍ عُسْرَتِكَ، وہ زمانہ، اس وقت جب تم تنگ دست ہو جاؤ گے، جب تم فقیر ہو جاؤ گے، جب تم غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تمہیں ساتھ دے گا. کب؟ محشر میں، قیامت کے دن، اگر جو ہے اس کا اجر عظیم ملنے والا ہے. لہذا امام فرما رہے ہیں اس موقع کو غنیمت سمجھیں. تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ تشییع جنازہ کے سلسلے میں، ابھی جو ہے مرحوم کا انتقال جو ہوا تھا، اس میں میں نے دیکھا میت جا رہی ہے، بہت سے لوگوں نے شرکت نہیں کیا. کوئی اپنے کام سے لگا ہے، کوئی اپنے کام سے لگا ہے، کوئی دکان کھولے ہوئے ہے، کوئی کچھ کیے ہوئے ہے. یہ اس لحاظ سے آپ شرکت نہیں کیجیے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے جا رہے ہیں، اس میں کچھ ثواب نہیں ہے.
ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا ثواب چند کلمات میں بیان کرتا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرما رہے ہیں من شیع جنازۃ فلہ بکل خطوۃ حتی یرجع مئۃ الف حسنہ۔ تشییع جنازہ کرنا ایک مرد مومن کی کتنا ثواب رکھتا ہے؟ پیغمبر فرما رہے لکل خطوۃ، اس کا ہر قدم، جتنی دور چل کے جا رہا ہے، ہر قدم چل رہا ہے، لکل خطوۃ حتی یرجع، جائے گا یہاں تک کہ واپس آئے گا، ہر قدم پر اللہ ثواب دیتا ہے۔ کتنا؟ مئۃ الف حسنہ، مئۃ یعنی 100، الف یعنی 1000 ہے، 100,000 اب حساب لگائیں جن کو میت مضبوط ہے، مئۃ الف حسنہ، اللہ ان کو 100,000 حسنہ عطا کرتا ہے۔ وَيُمْحِي عَنْهُ مِئَةَ الف سیئہ، اور خدا بند عالم 100,000 اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تشییع جنازہ میں صرف شرکت کرنا اور جانے کے لیے۔ اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں وَيُمْحِي عَنْهُ سَيِّئَةً وَيَرْفَعُ لَهُ مِئَةَ الف درجہ، اور اللہ اس کے 100,000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ثواب تشییع جنازہ میں کرنا کیا، ایسے چلنا ہے میت کے پیچھے بس، ثواب اتنا زیادہ ہے۔ یہ کہ ان کے رشتہ دار ہیں تو وہ جائیں، ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم جائیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، چاہے کسی کا بھی جنازہ ہو شرکت کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ تو اہل سنت کا ہم کیوں جائیں، ایسا نہیں ہے، سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کا ثواب ہے۔ فَإِن صَلَّ عَلَيْهَا، یہ گیا تشییع جنازہ میں، تشییع جنازہ کیا، نماز بھی پڑھی، نماز میت بھی پڑھی۔ فَإِن صَلَّ عَلَيْهَا يُشَعِّعُهُ فِي جَنَازَتِ مِئَةَ الف ملک، اگر میت کی، مومن کی تشییع جنازہ میں کیا اور نماز بھی پڑھ لی، یشیعہ فی جنازتہ، جس نے شرکت کیا ہے اس کے جنازے میں تشییع جنازہ کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں فرشتے، کتنے؟ مئۃ الف 100,000 فرشتے اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، ٹائم نکال کر کے، وقت نکال کر کے شرکت کرنا چاہیے۔ اور پھر کلہم یستغفرون لہ، یہ تمام فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لہذا تشییع جنازہ میں شرکت کرنے پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے، جانا چاہیے، آخر تک رہنا چاہیے۔ یہ ایک عمل وہاں پہ، اور آگے حدیث ہے جو میں نے پورا یادداشت بھی نہیں کیا ہے اس لیے بہت طولانی حدیث ہو جاتی۔ اور اس کے بعد دفن میں شرکت کرتا ہے تو اور ثواب اتنا ہے، قبر پہ مٹی ڈالتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی جنازہ اگر ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اس کو تسلیت دے، تعزیت دے۔ ضروری نہیں کہ جان پہچان ہو، جان پہچان شرط نہیں ہے کہیں پہ بھی، کہیں بھی اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ عمل انجام دیں گے اس کی اہمیت ہے۔ مجلس میں آئے اس نیت سے کہ وہ فلاں رشتہ دار ہیں انہوں نے کیا ہے اس لیے، فلاں ہمارے رشتہ دار مرحوم ہے اس لیے، تو اتنا ثواب نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے ہم کو جانا ہے بس، کون پڑھ رہا ہے اس سے نہیں مطلب، کیا بٹ رہا ہے اس سے بھی نہیں مطلب، کون مجلس کر رہا ہے اس سے بھی نہیں مطلب، یہ ایک لفظ صرف کہ حسین کی مجلس ہے، ہم کو جانا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے عمل میں، اپنے کار خیر میں، اور یہ بہترین مواقع جو ہم کو ملتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک گھنٹہ ایسے ہی صرف ہو جاتا ہے، آدمی کا خرچ ہوتا ہے، لیکن وقت رکنے والا نہیں ہے، گھڑی بھی رکنے والی نہیں ہے، عمر بھی رکنے والی نہیں ہے، وقت کو ختم ہو جائے گا، وقت رکے گا نہیں۔ لیکن وقت سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس سے ہم اس دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے سامان کیسے فراہم کر سکتے ہیں، یہی چیزیں ہیں۔ زیادہ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم کار ثواب میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔
پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء۔ اللهم صل وسلم قائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب۔ اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان۔ اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو، تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ آگے جگہ خالی ہے، آگے آ جائیے پیچھے لوگ، تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ اور تقوی الہی سبب ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی ترقی پائے گا، آخرت میں بھی کامیابی اس کو ملے گی۔ ہم کو زندگی گزارنی ہے انسان کی طرح، ہماری زندگی جانور کی زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بیان کرتا رہتا ہوں، ہمیں اپنے جسم کے خیال کے ساتھ ساتھ اپنے روح کا خیال رکھنا ہے۔ روح اصل ہے، جسم ایک فرع ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پر ہم غور کریں۔ موت کے بارے میں جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے بہت ساری آیتیں فرمائی ہیں، ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ موت کی مثال قرآن نے کیا دیا ہے۔ موت کا یاد کرنا یہ بہت ثواب رکھتا ہے، لیکن ڈرتا کون ہے؟ جس نے تیاری نہیں کی ہے، جس نے گناہ کیا ہے، جس نے نیک عمل نہیں کیے ہیں، جس نے واجبات کو چھوڑ رکھا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اور مرنا تو ہے ہی سبھی کو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن ڈرتا کون ہے؟ جو اچھے کام نہیں کرتا ہے، حرام چیزوں سے نہیں بچتا ہے، جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کو انجام نہیں دیتا ہے تو ڈرتا ہے، ورنہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ موت تکامل کا نام ہے، یہ زندگی کے بعد اور کمال کی زندگی۔
آگے کی کلاس، بڑی کلاس کی زندگی ہے۔ اس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو، تمہاری جان کو لے لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت، اور اس کی مثال قرآن مجید کیسے دے رہا ہے؟ جیسے تم سوتے ہو، ہر آدمی سوتا ہے، سونے کی مثال قرآن نے دیا ہے موت سے، یعنی سونا ایسا ہی ہے جیسے موت کا آنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ سونے کے بعد آدمی اٹھ جاتا ہے، یہ مر جب جاتا ہے پھر اٹھتا نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ التی لم تمت فی منامها، جب تم سوتے ہو اور مرتے نہیں ہو، کیوں مرتے ہو، کیوں نہیں مرتے ہو؟ فیمسک التی قضا علیہا الموت، اگر اللہ جو ہے اس روح کو لے لیتا ہے تو پھر وہ اگر موت کا وقت ہے اس کی موت آ جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، لیکن اگر موت کا وقت اس کے نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیتا ہے، روح کو واپس بدن میں بھیج دیتا ہے۔ کب تک؟ الی اجل مسمى، جب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ اتنا ہی فرق ہے موت میں اور سونے میں، اتنا ہی فرق ہے، بس ادراک کی کچھ فرق ہے۔ مثلا آدمی جب سو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، سانس کیسے لے رہا ہے، خراٹا لے رہا ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ برابر ہو جاتا ہے۔ بس مرنے سے ایک فرق ہے، مرنے پہ سانس بھی رک جاتی ہے اور سونے میں سانس چلتی رہتی ہے، یعنی اللہ پوری روح نہیں لیتا ہے، تھوڑی لیتا ہے کہ اس کے کچھ حواس کام کرتے رہتے ہیں، کچھ جو ہے نہیں کرتے، کان کام نہیں کرتا، آنکھ کام نہیں کرتا، ہاتھ پیر بھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ہلکا ہلتے ہلتے ہیں، لیکن وہ جانتا نہیں ہم کدھر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے جو صورت بیان کی ہے موت کے لیے، اس پر جو ہے آگے آیت کا لفظ ہے کہ اللہ جو ہے اس وقت بھی روح لیتا ہے، اس وقت، اور مفسرین نے بڑی تفصیل بیان کی، اس کا وقت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اس میں اللہ کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سونا، یہ جاگنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ موسم بہار کا آنا، موسم خزاں کا آنا، گرمی کا آنا، ٹھنڈک کا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خزاں کے بعد بہار کا آنا، مردہ زمین کو پھر سے زندہ ہونا، یہ سب چیز قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس پر انسان غور و فکر کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ البتہ یہ جو روح جو بدن سے لی جاتی ہے لے لیتا ہے، جب واپس نہیں کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ میت کہتے ہیں۔ یعنی موت کس کی ہوتی ہے؟ میت جو ہم کہتے ہیں، وہ جو روح جو نکل گئی اس کو میت کہتے ہیں، یا جو جسم یہاں پڑا ہے اس کو ہم میت کہتے ہیں، جسم کو میت کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ روح کی موت نہیں ہوتی ہے، موت کس کی ہوتی ہے؟ بدن کی موت ہوتی ہے، روح تو زندہ رہتی ہے، روح کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کا حساب کتاب ہے، اس کے بعد کی دنیا ہے۔ لہذا میت ہم کہتے ہیں بدن کو، بدن مرتا ہے اسی لیے اس کو میت کہتے ہیں۔ اور سونے میں بھی بدن سوتا ہے، روح سوتی نہیں ہے۔ خواب بھی دیکھتا ہے آدمی سونے میں، بدن سو جاتا ہے، بدن ہی مرتا ہے، روح نہ تو سوتی ہے نہ ہی روح مرتی ہے۔ لیکن روح کو جلا دینا، روح کو نورانیت دینا، روح کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے احکام بتایا کہ قرآن پڑھو روح روشن ہوگی، اہل بیت کا ذکر کرو روح روشن ہوگی، مصائب اہل بیت پر رو روح روشن ہوگی، روح بلندی کی طرف جائے گی، ترقی کرے گی۔ اور ضروری ہے جو کہ ایک حدیث ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا۔ یہ شیعوں سے خطاب امام نے کیا ہے، لہٰذا ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی توجہ والی ہے کہ ہمارا ایمان امام کے ایمان کے مقابل میں کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا ہے یا نہ کے برابر ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نماز میں زیادہ لوگ آئے تو خوش ہوتے ہیں یا نہیں خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا مجلس میں زیادہ لوگ آئے تو خوش ہوتے ہیں یا نہیں خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا دین کے لیے، جس امام نے قربانی دی ہے، جان دی ہے، جس کو دین سے اتنا محبت ہے،
اگر نماز میں زیادہ لوگ آئیں تو امام خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ ہم سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے۔ اگر مجلس میں مومنین زیادہ آتے ہیں تو ائمہ معصومین خوش ہوں گے یا نہیں؟ ہم سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کس کام سے ہمارا امام خوش ہوتا ہے، کس کام سے امام ناراض ہوتے ہیں۔ اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زینت کا سبب بننا، میری ذلت کا سبب نہ بننا۔ پھر وہ امام زمانہ جو کہ امام غائب ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، امام حاضر ہے، امام زندہ ہے، امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اگر صرف اس پہ ہم غور کریں تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اگر جو ہے گناہوں میں سے ایک گناہ جو کہ بہت ہی رائج ہو چکا ہے، اور ابھی تک 1 سال سے میں سنتا تھا یہاں مومنین میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا، سیدھی بات یقین نہیں کرتا تھا۔ کل پتہ چلا کہ یہ دو نے پیا اور کسی نے کسی کا دروازہ توڑ دیا اور کیا کر دیا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ شیعہ ہو کونوا لنا زینا، زینت کا سبب بننا ہے، ذلت کا سبب نہیں بننا ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے احکام دین پر، جو مذہب حق کے ماننے والے ہیں، تو دوسرے کریں گے، امید رکھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر اس طرح کے عمل انجام پاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام کے دل کو تکلیف ہوگی، جناب فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اچھا یہ نہیں کہ بس ہم نے سن لیا، بھائی وہ لوگ تو نہیں آتے ہیں نہ جمعہ میں نہ نماز میں، جو پینے والے ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، جوا کھیلنے والے، وہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ ان تک کیسے بات پہنچائی جائے؟ ان تک بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انجمن کے افراد ہیں، جوان ہیں، جوانوں سے گزارش ہے کہ امر بالمعروف میں آگے آئیں، انجمن کے ساتھ مل کر کے ساتھ میں اس برائی کو جو ہمارے یہاں، جس کو ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایک شیعہ کہیں شرابی ہو سکتا ہے، ایک شیعہ کہیں جوا کھیل سکتا ہے۔ امر بالمعروف واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے ویسے امر بالمعروف واجب ہے، ویسے ہی نہی عن المنکر واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، اگر آپ روک سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں روکتے تو عند اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب میرا سوال، آیا ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ خراب لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ، بھائی ایک محلہ ہے، 100 گھر ہے، تو 100 گھر میں کتنے گھر چور ہوں گے؟ 1-2 گھر میں چور ہوں گے۔ کتنے گھر میں شرابی ہوں گے؟ 2-4 گھر میں شرابی ہوں گے۔ کتنے گھر میں جوا کھیلنے والے ہوں گے؟ 2-4-10 گھر ہوں گے مان لیں۔ لیکن اکثریت کس کی ہوتی ہے؟ اکثریت کس کی ہوتی ہے؟ اچھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب اچھے لوگوں میں 2 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک 20% طبقہ وہ ہے جو برائی کو روکتا بھی ہے، 80% وہ ہے جو کہتا ہے ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی توان کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اگر نہیں عن المنکر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں، بھائی گاؤں میں کتنے ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے، کتنے ہیں جو جوا کھیلتے ہوں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے، بائیکاٹ کیجئے۔ اگر وہ مال امام سے بنے ہوئے مکان میں رہ رہے ہوں، جسے امامیہ کالونی ہے کیا ہے، اس میں اگر کوئی رہ رہا ہو اور وہ اگر پی رہا ہو، تب تو پھر اس کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس خیر نے پیسہ دیا ہے، جس امام کے نام پہ دیا ہے، اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اس میں شراب پیا جائے، اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اس میں جوا کھیلا جائے، اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اس پہ گانے چلائے جائیں۔ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو اپنے کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اب پیتا، جب آدمی کے پاس پیسہ ہوگا تبھی پیے گا، جب پیسہ ہوگا تبھی، نہیں ہوگا تو پیے گا کیا؟ نہیں پی پائے گا، ہوگا ہی نہیں، پیے گا۔ یا جوا کھیلے گا کون کھیلے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ اگر اس مال امام سے بنے ہوئے مکان میں کوئی شراب پیتا ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا حق نہیں ہے اس مکان میں رہنے کا۔ اگر جوا کھیل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تبھی تو کھیل رہا ہے، ورنہ پھر نہیں کھیلے گا۔ لہذا اگر ایسے لوگ، یہ تو سب کے لیے ہے، خاص میں نے ایک ایسی بیان کیا، یہ سب کے لیے ہے، پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث ہے
جس میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ امام فرما رہے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ اگر 10 جوان جو طاقتور ہے جمع ہو جائیں، انجمن کے ساتھ میں جائیں، اس سے کہیں یا شراب چھوڑو یا گھر چھوڑو، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں جو غیر قانونی ہے، انڈیا گورنمنٹ بھی منع کرتی ہے جوا کھیلنے کو، ہماری سرکار بھی منع کرتی ہے شراب پینے کو، کوئی آپ غلط غیر قانونی کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا بھی حکم ہے، رسول کا بھی حکم ہے، امام کا بھی حکم ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ، یہ واجب ہے، بہا تقوم الفرائض، فرائض کا اقامہ ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں کم لوگ ہیں، یعنی ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ مجلسوں میں کم لوگ آ رہے ہیں، ہم نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اسی طرح مل رہے ہیں جیسے ایک آدمی سے مل رہے ہیں۔ ہمارا ملنا فرق ہونا چاہیے، ہمارے ملنے میں فرق ہونا چاہیے، اس سے محبت سے ملنا، اس سے مسکرا کے ملنا، اس سے رشتہ داری قائم کرنا، اس سے رابطہ کرنا، یہ سب گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا امام فرما رہے ہیں تقوم الفرائض، فرائض اس سے بنتے ہیں۔ وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبْ، مذاہب، مذہب کی امنیت، مذہب برقرار ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبْ، مکاسب، بزنس، حلال بزنس اسی وقت واقع ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ اور مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، امام نے فرمایا خرجت لتأمر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید جیسا شرابی، وہ اپنے کو رسول کا خلیفہ کہہ رہا ہے، وہ شراب کو جائز قرار دے رہا ہے، وہ جوئے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اگر ہمارے اندر توانائی نہیں ہے الگ بات ہوگی، طاقت نہیں ہے بات الگ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ اس گناہ، کم سے کم اپنے لوگوں میں سے اس چیز کو روک سکتے ہیں، اپنے گاؤں سے روک سکتے، نہیں کہ پورے ہندوستان کو روکیے، آپ اپنے گاؤں سے اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم غور و فکر کریں۔ اور یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس کا زمانہ نہیں کہ اب ہم بتائیں کہ شراب مت پیو، جوا نہ کھیلو۔ آج مذہب تشیع بہت ہی آگے جا رہا ہے۔ جو شیعہ ممالک ہیں، چاہے وہ حزب اللہ لبنان ہو، چاہے یمن کے فوج ہو، چاہے ایران کے ہو، یہ جو ہے جبہہ مقاومت جسے ہم کہتے ہیں، اتنا قوی ہو چکا ہے کہ آج سپر پاور ہمارا جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ آج تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا ہر بچہ، ہر جوان اس مرحلے پہ پہنچ جائے، ہر ایک قاسم سلیمانی بن جائے۔ ہم تو اس منزل کی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا ہر جوان قاسم سلیمانی ہو، نہ کہ ہم کو یہ کہنا پڑے کہ شراب مت پیو، جوا نہ کھیلو۔ یہ تو بہت ہی پیچھے کی بات ہو گئی۔ بھائی اوائل اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو لوگ پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ پیتے تھے، بہت پیتے تھے، لیکن قرآن نے منع کیا۔ منع کیا تو مانے یا نہیں مانے؟ مانے۔ لوگوں نے پینا چھوڑ دیا، چونکہ اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا۔ اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان قوی ہے تو آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ حاضر ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امر کو کوشش کریں اور مل جل کے کام کریں۔ اس میں اتحاد، اتنے لوگوں میں اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ جو شراب پیے گا اس سے ہم رابطہ نہیں کریں گے، جو جوا کھیلے گا اس سے ہم بات نہیں کریں گے، اس کو بائیکاٹ کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اس چھوٹے سے گاؤں میں یہ شریعت کا ایک چھوٹا سا ایک حکم نافذ نہیں کر سکتے، پھر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادی فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس امر میں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، خاص کر یہ دو بیماریاں تو بہت ہیں، یہ سامنے ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہر ایک کو نقصان ہے، رشتہ داروں کو نقصان ہوتا ہے، بچوں کو نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے، پوری فیملی برباد۔ اور بھی چیزیں کھانے کے لیے حلال ہیں،
اللہ نے کہا کہ انگور حرام ہے اور اس کا جوس بنا کے شراب بنانا حرام ہے، اس کا جوس پی سکتے ہیں لیکن شراب نہیں پی سکتے، جوس پی لو، پیسہ زیادہ ہے تو جوس پی لو، جوا کھیلنے کے بجائے پیسہ زیادہ ہے تو بزنس کرو، محنت کرو۔ اس لیے کہ قرآن اور احکام اسلام کا حکم ہے، اسلام کا حکم واضح ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے، نقصان اٹھانا بھی حرام ہے، نہ تو کسی آپ نقصان پہنچائیے نہ نقصان اٹھائیے۔ اور جوا وہ چیز ہے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اپنا نقصان کرتے ہیں یا پھر دوسرے کا نقصان کرتے ہیں، اور کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ منع کرے، رسول اللہ منع کرے، اگر انسان اس سے باز نہیں آتا، اس سے رکتا نہیں ہے، اور وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہو، یعنی 1,24,000 نبیوں کو مان رہا ہے، ان کے اولیاء کو مان رہا ہے، اوصیاء کو مان رہا ہے، فرشتوں کو مان رہا ہے، پھر 12 اماموں کو مان رہا ہے، پھر یہ مان رہا ہے کہ ہمارے آخری امام، آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام زندہ ہیں، پردہ غیب میں ہیں، آ کے حکومت قائم کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے کو اس فساد سے، اس گناہ سے نہیں بچا پاتا ہے، لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی انل منکر کرنا۔ آخر میں ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار دے جو تیری راہ میں امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرنے والے ہیں۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله